آپ دی اطاعت کرنی ہے ہر حال اندر، آپ دی اطاعت خوشی خوشی نال، چاہت چاہت نال، محبت نال، عقیدت نال، ادب احترام نال آپ دی ہر سنت عمل کرنا ہے اور خوش ہونا ہے۔ اور اہل حدیث دی ذرا نیت تے غور کیجئے، ذرا ویکھنا، ذرا غور کرنا۔ جدوں نماز دے اندر اہل حدیث نماز پڑھدا ہے تو نماز دے اندر رکوع جاندے سر اٹھاندے رفع الیدین کردا ہے، جدوں نماز شروع کردا ہے رفع الیدین کردا ہے، جدوں نماز دے اندر رکوع تے جاندا ہے رفع الیدین کردا ہے، رکوع تو سر اٹھاندا ہے رفع الیدین کردا ہے، پھر 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت واسطے اٹھتا ہے تے رفع الیدین کردا ہے۔ ایویں ہی شافعی کردا ہے، ایویں ہی مالکی کردا ہے، ایویں ہی حنبلی، تینوں رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن فرق ہے اہل حدیث دے رفع الیدین دے اندر اور دیگر فرق دے رفع الیدین دے اندر۔ شافعی کیوں کرتا ہے رفع الیدین کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیتا ہے، مالکی کیوں رفع الیدین کرتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیتا ہے، حنبلی رفع الیدین کرتا ہے اس نیت نال کہ امام احمد بن حنبل دی تحقیق کے لہٰذا اسا رفع الیدین کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ذی وقار علماء کرام بزرگ اور دوست، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول ہے۔ انشاءاللہ میرے بعد جماعت جیت علماء کرام کی مراد خطیب پاکستان قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب اور مناظر سلام حضرت علامہ محمد عمر صدیق صاحب اور میرے اور آپ کے محبوب قائد حضرت علامہ رشید حجازی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، انشاءاللہ خطابات ہوں گے۔ سارے دی مہربانی بگرنا مولانا عمر صدیق صاحب نے ویکھ کے میں ڈر گیا سا، میں لگتا ہے کرسی خوش جائے گی، لیکن انہوں نے صبر ہی شاید 2-4 دن پہلے زیادتی کر چکے سن فیصلہ آباد، اس واسطے انہوں شاید محسوس کیتا ہے باج بیچارے نو نمبر لین دی۔ اللہ تعالیٰ اس محبت نو قبول فرمائے۔ آج انشاءاللہ انہوں نے آخری خطاب کراؤں گے، تسی تیار ہو نا؟ انشاءاللہ راضی ہو نا میری گل نال؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول پیدا ہو، آپ دی ولادت کا مقصد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ دی تعمیر کرن تو بعد ہی اللہ دی حضور دعا کردے ہیں فرما دیتا سے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے، ایدی آبادی لئی ایدے وچ رسول انہاں چو بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جیڑا جا کے تیری آیات دی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہوں کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہوں پاک اور صاف کر۔ اے ابراہیم علیہ السلام دی دعا سے اس آیت مبارکہ نال حدیث جوڑی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بابا ابراہیم دی دعا بن کے آیا، اس دعا دا ثمرہ، اس دعا دا نتیجہ آپ نے، اس دعا دی تعبیر تفسیر آپ جویں دا ابراہیم علیہ السلام نے منگیا سے اویں دا ہی رسول اویں دی ہی شخصیت اللہ نے عطا کی۔ ذرا دعا تسا سنی
ہن ذرا جواب سن. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دیکھیے کہ جویں دعا سی جو منگیا سی جویں دا منگیا سی تیری آیات پڑھے تزکیہ کرے اور کتاب و حکمت دی تعلیم دے. ایویں دا ثمرہ ایویں دا نتیجہ ایویں دی دعا دی قبولی. اگر قرآن پاک تے غور کرو گے تو عجیب بات تو سمجھ آئے گی کہ ایسی دعائے ابراہیم پیاری ہے کہ جنہ لفظاں نال منگیا ہے انہاں لفظاں نال ہی اللہ نے محمد مصطفیٰ نو اس صفات دے کے بھیجے. آپ تشریف لائے اور آپ دی آمد دا مقصد پھر قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو منگیا سی وہ عطا ہوئے. آپ نے قرآن ہی پڑھے تزکیہ فرمایا اور کتاب و حکمت کی تعلیم بخشی. قرآن پاک نے ایک اور مقام دے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ کہ رسول دے آن دا مقصد ہی ہوندا ہے کہ اللہ دی اذن نال اجازت نال وحی نال اس پیغمبر دی اطاعت کیتی جائے. اطاعت دا معنی ہوندا ہے خوشی خوشی نال چاہت نال دل دی گہرائی نال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو تسلیم کرنا اور عمل کرنا. جڑا بندہ تسلیم کر لوے لیکن دلوں مطمئن نہ ہوئے دلوں راضی نہ ہوئے دلوں خوش نہ ہوئے وہ بھی مومن نہیں. ضروری ہے کہ اطاعت دے اندر یہ بات از خود داخل اور شامل لفظ اطاعت ہے کہ خوشی نال چاہت نال. ویکھو نا حدیث صحیح البخاری کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے انصاری صحابی رضی اللہ تعالی. گل سمجھ آ رہی ہے ماشاء اللہ. دوہاں دا آپس وچ پانی دی واری جھگڑا ہو. ایک صحابی کہندے سینا زبیر رضی اللہ تعالی کہ چشمے دے کنویں دے نزدیک میری زمین ہے پہلے واری میری بڑھ دی. اور تسی بہت سارے لوگ پنڈا دیہاتا چوائے ہو جان دے ہو کہ واری دی تقسیم ایویں ہوندی موقع دے نزدیک جی دی زمین ہوئے پہلے واری اس دی ہوندی ایویں پھر واری اگے تقسیم ہوندی جا. سینا زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پانی اپنی زمینوں لا لے تو جدوں انصاری صحابی دی واری آوے پانی نیچے چلا جائے. کنویں دا پانی سی چشمے دا پانی سی اور روز پریشان ہوئے. اس نے نبی علیہ السلام نو آ کے عرض کیتا بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینا زبیر نو تھوڑا جے سمجھاؤ کہ واری پہلے میں لا لو بعد چے لا لیا کر. نبی علیہ السلام نے دوہاں دی بات سن کے فرمایا زبیر واری تے بندی ہے تیری حق تیرا ہی ہے کہ پہلے تو پانی لاویں لیکن پانی لا لیا کر اور اپنے بھائی واسطے انصاری واسطے پانی دا خیال رکھیا کر چھڑ دیتا کر. انصاف یہی ہے کہ واری تواڈی. انصاری صحابی نے جب ایک گل سنی ہے چونکہ زیر تربیہ سن کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے فیصلہ کیتا جے کہ تواڈا رشتہ دار ہے یہ حق یہ واسطے فیصلہ ہویا فیصلہ من لیا لیکن دل راضی نہیں ہویا مطمئن نہیں ہویا کہ یہ رشتہ دار ہے یہ واسطے اس دے حقی فیصلہ ہویا. حجے یہ بات ارشاد فرمائی ہے نبی علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر اللہ دی زمین تے میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے. فرمایا زبیر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنگی طرح زمین نو پانی نال بھر لیا کر یہ بچے نہ تے انہوں دے بنا. پہلے کی فرمایا سی بھائی دا خیال رکھیا کر. ہوں جدوں یہ مطمئنین ہویا فرمایا چنگی طرح زمین نو بھر لیا کر بچے تے انہوں دے بنا.
وہ تو آسمان تو وہی آ گئی. کاش کوئی رسول اللہ دے مقام نو سمجھ لوے. جس دی سیرت سنن آئے ہو اس دی حیثیت اور مقام نو جانو پہچانو. ایک تو شاہ ربیع الاول ایک انداز ویکھے ہے کہ لوگوں نے بازار سجائے اور بازارہ نو صاف کیتا ہے. اللہ تعالیٰ مزید برکت ہے. توجہ ہے تہاڈی گل سمجھ آندی بھی بازارہ نو تہاڈے واسطے انہاں صاف کیتا ہے. اللہ برکت عطا فرمائے اور صاف کرن دی توفیق بخش. ایک باری تو صفائی ہو گئی ہے نا, انشاءاللہ سال بعد پھر ہو جائے, کیونکہ ایک دن ڈیوٹی ہوندی ہے انہاں دی اور باقی پورا 364 دن ڈیوٹی ہوندی ہے. جنہیں عیسیٰ علیہ السلام دی گل نہیں منی انہاں دی ڈیوٹی ہوندی ہے 364 دن تے 65 جڑا آخری دن ہے ادھر انہاں دی ڈیوٹی ہوندی ہے. بس تساں اپنے نبی دی شریعت اور سنت نو نہیں منیا, تسی بھی گلیاں دی صفائی وچ معاملہ ذرا کرو. تے صفائی ہو رہی ہے, دعا کرو اللہ برکت عطا فرمائے. اور صفائی کرو, خوش ہویا کرو, انجوائے کیتا کرو, اللہ برکت عطا فرمائے. کوئی صفائی کرن لگے نا گلی چونا شونا سٹن لگے تو راضی ہویا کرو بس ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. تہاڈی توجہ میرے حال ہے. دلوں راضی نہیں ہویا, دلوں خوش نہیں ہوئے تو پھر آسمان تو آیت مبارکہ آئی. نبی علیہ السلام نے غصے جلال کی فرمایا سی چنگی طرح زمین نو پڑھنے نال بھر لیا کر جے بچے تا دے بڑے. آسمان تو کی پیغام آیا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. جیندے جاگ دے ہو ماشاءاللہ. ہاں سبحان اللہ میں نہیں کہہ رہا, وہ تو انہوں شاعر صاحب کہہ رہے سن بس سبحان اللہ کہنا ہے. انہوں تو حدیث بھی سنائی سی بات, جنت ابراہیم علیہ السلام دی ملاقات ہوئی سی, انہوں نے فرمایا سی با امت نو کہنا بس سبحان اللہ پڑھیا کرے جنت ہی درخت لگ جا سی. تو میں نے یاد آیا اب یا عزیز میر محمدی اللہ ان دی قبر ترام تفر, انہوں نے یہ حدیث سنائی تو انہوں نے کہا بے موسم درخت نہ لائے کرو نہیں تو کوئی نہیں جوگنے. سمجھ آندی بھئی شجر کاری دا بھی ایک موسم ہوتا ہے, ایویں نہ درخت لائی رکھیا کرو, جتھے حضور نے سکھایا اتھے ہی کام کیتا کرو. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. میں نہیں تو انہوں آکھیا اپنی ہاں نہیں تسی اپنی مرضی کرو ماشاءاللہ. بس فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فرمایا محبوبہ تیرے رب دی قسم و بندہ مومن نہیں ہو سکتا جڑا تواڈی حدیث دے آ جان تو بعد تواڈا فرمان آ جان تو بعد تواڈی حدیث آ جان تو بعد تواڈا فیصلہ آ جان تو بعد تواڈا امر آ جان تو بعد تواڈا حکم آ جان تو بعد تواڈی سنت آ جان تو بعد تواڈا طریقہ آ جان تو بعد جڑا دل تنگی محسوس کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن کون ہوندا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کوئی فائدہ نہیں, پورا ماہ ربیع الاول دے اندر لیٹنگ کرتے رہو کوئی ثواب نہیں ملے گا. گلیاں جھاڑو گلیاں صاف کرو ثواب نہیں ملے گا. ثواب اطاعت دے اندر ہے, اجر اللہ نے اطاعت اتباع اندر رکھی ہے, عمل دے اندر نہیں, محنت دے اندر نہیں, نہ خرچ دے اندر ہے. ثواب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اندر ہے, آپ دی پیروی اندر ہے. جتنا چاہو کر لو, جو چاہو کر لو, ثواب نہیں مل سکتا جب تک عمل دے ہوتے مور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئے گی. قرآن نے کی فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
کسے مومن مرد عورت نو اختیار نہیں جدوں اللہ دے رسول دا امر آ جائے، آپ دا حکم آ جائے، آپ دا فیصلہ آ جائے، آپ دی سنت، آپ دا طریقہ آ جائے، پھر اپنی مرضی کرن دا اختیار باقی نہیں رہنا۔ ہر حال اندر اتباع کرنی ہوئے گی۔ اللہ دی رضا، اللہ دی خوشنودی، اللہ دی محبت اسی اندر ہے کہ نبی علیہ السلام دی اتباع کیتی جائے۔ لوگوں آؤ سنو، میں ربیع الاول اندر لوگوں نے صرف جشن منایا، جشن منا کے گھر جا کے سو گئے نے۔ اہل حدیث دی دعوت سنو، پیغام سنو۔ سیرت اپنان والی چیز نہیں، سیرت منان والی چیز نہیں، سیرت اپنان والی چیز ہے، منان والی چیز نہیں۔ سیرت نو منایا نہیں جاندا، سیرت نو اپنایا جاندا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر دی سیرت نو اپنایا جاندا ہے، منایا نہیں جاندا۔ میں ہر باز ہر فرقہ جڑا ہے منان دی کوشش کردا ہے، اہل حدیث اپنان دی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر بندہ جڑا بھی فرقہ کانفرنس کردا ہے ربیع الاول دے اندر، او دی کوشش ہوندی ہے کہ میں منا رہا ہوں، میلاد منا رہا ہوں، سیرت منا رہا ہوں۔ جلسہ کرے نیت ہوندی ہے سیرت منا رہا ہے جناب، میں منا رہا ہوں۔ اگر گھر اندر کوئی اجتماع کرے تے آندا میں میلاد منا رہا ہوں، جلسہ کرے کہندا منا رہا ہوں، جلوس نکالے آندا منا رہا ہوں۔ اہل حدیث جلسہ کرے، درس کرے، پروگرام کرے، کی آندا سیرت نو، اچھی بولو، سیرت نو، سیرت اپنا رہے ہیں، اپنان واسطے لوگوں نو دس رہے ہیں کہ لوگوں اے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس واسطے تشریف لے آئے نے، کیوں تشریف لے آئے نے، آپ دا پیغام کیے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ دی اطاعت کرنی ہے، ہر حال اندر آپ دی اطاعت ہے، خوشی خوشی نال، چاہت نال، محبت نال، عقیدت نال، ادب احترام نال آپ دی ہر سنت عمل کرنا ہے اور خوش ہونا ہے۔ اور اہل حدیث دی ذرا نیت تے غور کیجئے، ذرا دیکھنا، ذرا غور کرنا۔ جدوں نماز دے اندر اہل حدیث نماز پڑھدا ہے تو نماز دے اندر رکوع جاندے سر اٹھاندے رفع الیدین کردا ہے، جدوں نماز شروع کردا ہے رفع الیدین کردا ہے، جدوں نماز دے اندر رکوع تے جاندا ہے رفع الیدین کردا ہے، رکوع تو سر اٹھاندا ہے رفع الیدین کردا ہے، پھر 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت واسطے اٹھتا ہے تے رفع الیدین کردا ہے۔ ایویں ہی شافعی کردا ہے، ایویں ہی مالکی کردا ہے، ایویں ہی حنبلی، تینوں رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن فرق ہے اہل حدیث دے رفع الیدین دے اندر اور دیگر فرق دے رفع الیدین دے اندر۔ شافعی کیوں کرتا ہے رفع الیدین کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیتا ہے، مالکی کیوں رفع الیدین کرتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیتا ہے، حنبلی رفع الیدین کرتا ہے اس نیت نال کہ امام احمد بن حنبل دی تحقیق کے لہٰذا اثر رفع الیدین کرنا ہے۔ جعفری رفع الیدین کیوں کرتا ہے، رکوع جانے بھی کرتا ہے، سجدے اندر بھی کرنا ہے، وہ آندہ امام جعفر صادق نے کیتا ہے۔ حنفی رفع الیدین نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیتا۔ حنفی اس لیے نہیں کرتا کہ امام ابو حنیفہ نے کی ہے، شافعی اس لیے کرتا ہے کہ امام شافعی نے کی ہے، حنبلی اس لیے کرتا ہے کہ احمد بن حنبل نے کی ہے، مالکی اس لیے کرتا ہے کہ امام مالک نے کی ہے، جعفری اس لیے کرتا ہے کہ امام جعفر صادق نے کی ہے۔ اہل حدیث کی نیت پر، مسلک پر، منہج پر، دعوت پہ غور کیجئے۔ ہم رفع الیدین صرف اس لیے کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے کیا، ہماری نیت صرف انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ کامیاب و کامران وہی بندہ ہے جڑا نبی علیہ السلام دی حدیث سنے، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، سن لیا ہے تے من لیا ہے اور عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث سنیے صحیح البخاری اندر، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال آپ بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میری مثال اسے طرح ہے جس طرح کوئی محل بنانے والا ہے، خوبصورت محل بنانا ہے، محل بنا
بنان تو بعد عمارت بنان تو بعد او دے اندر خوبصورت بڑی پیاری پرتقلب دعوت انتظام کرنا ہے. دعوت جنوں پک جاندی ہے تیار ہو جاندی ہے سج جاندی ہے دسترخوان تے لگ جاندی ہے پھر او دا محل بنانے والا دعوت تیار کرنے والا ایک اپنی طرفوں دھائی بنا کے بھیجنا ہے کہ جاؤ لوگوں نو بلا کے لے آؤ یہ محل تیار ہو گیا ہے دعوت او دے اندر پک گئی ہے دسترخوان لگ گیا ہے آؤ دعوت کھا لو. وہ دائی جا کے لوگوں نو دعوت دینا ہے. جس نے اس دائی دی دعوت نو قبول کر لیا ہے اس محل اندر داخل ہو گیا ہے اس نے اس دعوت نو کھا لیا ہے اور اس دعوت تو فائدہ اٹھا لیا ہے. وہ سکون پا گیا اطمینان پا گیا اس سیر ہو گیا اس دعوت نو جناب کھا لیا ہے. اور جس نے اس دائی دی دعوت دے اتے غور نہیں کیتا اور نہ محل جے داخل ہویا ہے نہ اس نے دعوت نو کھادا ہے. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میرے ساتھ جناب فرشتے میرے کول نے وہ میری مثال بیان کر رہے ہیں. دوسرا فرشتہ اندر ذرا اس مثال دی وضاحت کرو تاکہ انہوں نے سمجھ آ جائے. فرمایا دعوت محل بن تو مراد جنت ہے وہ دے اندر جڑیاں نعمتاں بنائیاں گئیاں نے اس تو دعوت تو مراد وہ جنت دی نعمتاں نے. اور بلانے والے کون نے یا ایھا النبی ماشاءاللہ قائد تیسرے خطیب بھی آ گئے ہیں انہیں بھی میرے تو پہلے کرنی ہے. حافظ سلمان اعظم صاحب صدر جنرل سیکرٹری حدیث یوتھ فورس پاکستان. میں زبان تھوڑی جی میری آگے پیچھے ہوئی ہے لیکن کام گل انج ہی ہے. ہاں جی گل میری انج زبان آگے پیچھے ہوئی ہے گل انج دی ہی ہے. انشاءاللہ انہوں دا خطاب ہوئے گا سنو گے نا انشاءاللہ. توجہ ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرشتان دے ذرا وضاحت کرو اس مثال دی. فرمایا محل تو مراد جنت بنانے والا اللہ ہے اور او دے اندر دعوت تو مراد جنت دی نعمتاں نے اور بلانے والے کون ہیں جنت والے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والا جنہیں میری دعوت لبیک کہی اور میری دعوت نو قبول کر لیا ہے یعنی قرآن نو قبول کر لیا حدیث پاک نو قبول فرما لیا ہے. ترکت فیکم امرین میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کیڑیاں دو چیزاں لے کے انزل اللہ علیہ الکتاب نبی علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی حدیث پاک نازل کی گئی. قرآن بھی منزل من اللہ حدیث بھی منزل من اللہ ہے. قرآن بھی اللہ دی وحی ہے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے. قرآن بھی معصوم ہے حدیث بھی معصوم ہے. قرآن بھی محفوظ ہے حدیث بھی محفوظ ہے. اور سن لو قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا حدیث محفوظ رہیں گی. قرآن قرآن دے سینیاں دے ذریعے محفوظ رہے گا اور ہر حدیث انشاءاللہ قیامت تک اہل حدیث دے عمل دے ذریعے محفوظ رہے گی. ہر حدیث پاک قیامت تک محفوظ رہے گی اور انشاءاللہ اہل حدیث دے عمل دے ذریعے محفوظ رہیں گی. اہل حدیث ہی نے جنہیں ایک ایک حدیث دے ہوتے عمل کیتا ہے اور حدیث نو مٹنے نہیں دیا. ایک ایک حدیث دے ہوتے قربانی دیتی ہے. ایک ایک حدیث واسطے ایک ایک سنت واسطے سنو مسجدوں چھو نکالیا گیا ہے. مدرسے الگ بنائے گئے مساجد الگ بنوائیاں گئیاں. دھکے دیتے گئے بندے شہید کر دیتے گئے مساجد چھو نکال دیتا گیا. لیکن اہل حدیث نے سنت نو نہیں چھوڑیا. وہ وقت بھی یاد ہوئے گا تاریخ تسی علماء اہل حدیث کو سن دے ہوں گے کہ سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ صرف جناب افغانستان دے اندر کابل دے اندر اے سنت دی وجہ تو نکال دیتے گئے. اے سنت جڑی تسی تشہد اندر بیٹھ کے انج کر کے انگلی ہلاندے ہو اے انگلی جڑے اوپر نیچے انگلی کر دے ہو نا جڑے ہلاندے ہو اے انگلی تانوں پتہ ہے اے انگلی کیڑی سخت ایڈی انگلی سخت ہے نا. یہ پریشانی شاید تسی تو ہٹاندے ہو نا تو نہیں پتہ ہوتا. جڑے وید نے انہوں کو پوچھا کرو بھائی انجن جڑے کرتے ہیں کیڑے اوکھی برداشت. سارے مولوی اکٹھے ہو گئے کابل دے حکمران کو کہ سید عبداللہ غزنوی انج کرتا ہے جڑی انگلی انج کرتا ہے سارے گھومنے اس انگلی تے انگلی کدے چھڑا دیو نا ایویں راکھ لین تے انگلی انج کے اشارے نہ کر.
سید عبداللہ غزنوی رحم اللہ نو بلایا گیا، کابل تو کمرانا دے نماز اندر تو جڑے اشارے کر دیو چھڑ دیو، یا کابل چھڑ دیو یا ملک چھڑ دیو۔ تے سید نے کی فرمایا سی؟ فرمایا ملک چھوڑیا جا سکتا ہے، محمدی سنت نو نہیں چھوڑیا جا سکتا، پیغمبر دی سنت نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ یہ تاریخ آل الحدیث دی سنت واسطے مر مٹنا، سنت نو زندہ رکھنا، سنت نو جاری رکھنا۔ فجر دی نماز تو جناب پہلے دو سنت جڑی ادا کر دے ہو، سنت تو بعد تھوڑا جی اسی لیٹنے آ۔ سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نو ویکھیا لیٹے آ، 1450 سال گزر گئے، آج تک سنت نو اسا مٹن نہیں دیتا، سنت نو قائم رکھے ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اہل حدیث دے بچے بھی قائم رکھن گے سنت نو۔ اور میں کیا کرنا کہ اگر اہل حدیث نہ ہوتے بے شمار ایسی سنتے سی جو مٹ گئی ہوتی، ختم ہو گئی ہوتی، لیکن آل الحدیث کے عمل کی وجہ سے ایک ایک سنت محفوظ ہے اور موجود ہے۔ اگر اہل حدیث نہ ہوتے سینے پر ہاتھ باندھنے کی سنت ختم ہو گئی ہوتی، اگر اہل حدیث نہ ہوتے 450 سے زائدہ حدیث رفع الیدین پر جناب اس امت میں عمل ختم ہو گیا ہوتا، اگر اہل حدیث نہ ہوتے جہری جنازہ پڑھنے والی حدیث جناب ختم ہو گئی ہوتی، اگر اہل حدیث نہ ہوتے جرابوں پر مسح کوئی نہ کرتا، اگر اہل حدیث نہ ہوتے اللہ صلو فی الرحال بارش میں اذان میں یہ الفاظ کوئی نہ کہتا، اگر اہل حدیث نہ ہوتے دوری اذان دینے والا کوئی نہ ہوتا، اگر اہل حدیث نہ ہوتے اقاری اقامت کہنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر اہل حدیث نہ ہوتے پاؤں سے پاؤں ملانے والی حدیث پہ عمل کوئی نہ کرتا، اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو 8 تراویح پڑھنے والی حدیث پہ عمل کا اہل حدیث کے علاوہ کوئی نہ کرتا، اگر اہل حدیث نہ ہوتے ایک وتر کی حدیث پہ عمل کوئی نہ کرتا، اگر اہل حدیث نہ ہوتے 5، 7 اور 9 وتر کی حدیث کا انکار ہوتا، اگر اہل حدیث نہ ہوتے حمدن کثیرن پڑھنے والی حدیث پر عمل نہ ہوتا، اگر اہل حدیث نہ ہوتے اس اللہ کی زمین پر اونچی آمین کہنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو پیغمبر علیہ السلام کی جلسہ استراحت کی حدیث مٹ گئی ہوتی، ختم ہو گئی ہوتی، اگر اہل حدیث نہ ہوتے سلام کے بعد اونچی آواز سے اللہ اکبر استغفر اللہ والی سنت مٹ گئی ہوتی۔ اہل حدیث سنت کے پہرے دار ہیں، اہل حدیث سنت کے چوکی دار ہیں، اہل حدیث سنت کے رکھوالے ہیں، اہل حدیث سنت نبوی کو قائم رکھنے والے، محفوظ رکھنے والے، سنت کو پھیلانے والے، سنت کو پڑھنے والے، سنت کو پڑھانے والے اہل حدیث حدیث کے لیے پیدا ہوئے۔ ہمارا جینا بھی حدیث کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی پیغمبر کی حدیث کے لیے ہے۔ بس وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ حدیث سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس طرح ہی ہے جویں کوئی کسی قوم نو یہ بات کہے کہ اس پہاڑ دے پچھوں ایک لشکر آن والا ہے اور تواڈے تے حملہ ہون والا ہے، جس نے اس قوم دے بندیاں نے جس نے سن لیا اور اس اعلان کرنے والے ہوشیار کرنے والے خبر دینے والے دی بات نو من لیا اور اپنا سامان کر لیا، تیاری کر لی، اتھوں نکل گئے، انہوں اپنی جان بچا لی، اپنی عزت مال بچا لیا ہے، اور جنہاں نے کیا کہ نہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی یہ بات نہیں ٹھیک معلوم ہوندی، لہذا بیٹھے رہو، وہ مارے گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ جس نے میری بات لبیک کہہ لئیے وہ بچ گیا، کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نال آل الحدیث نے ایک ایک عمل دے اندر، ایک ایک سنت دے اندر، ایک ایک حدیث دے اندر، علماء دی موجودگی اندر اور اپنے مناظر اسلام دی موجودگی اندر اور اپنے قائد دی موجودگی اعلان کرنا چاہنا، صرف ایک مسئلہ پیش کر دیجئے، پھر سن لیجئے میرا اعلان، صرف ایک مسئلہ پیش کیجئے، جے سمجھ نہیں آئی ایک مسئلہ پیش کیجئے۔ ایویں تو نہیں تکلیف ہو رہی ڈاکٹر ذاکر نائک تو
ایویں تو نہیں پریشانی ہو رہی، یہ بڑی لمبی پریشانی ہے جڑی مکنی نہیں اور لگنی ہے انشاءاللہ۔ ایک مولوی آندا با میں مناظرہ کرنا ہے ڈاکٹر ذاکر صاحب نائب کنال تے لہذا میرا مناظرہ کراؤ، تے میں آنا با مناظرہ کرنا ہے تے مناظرہ وہ تے غیر مسلمان نال کر دین، مسلمانوں نال انہاں کدی نہیں کیتا۔ مسلمان دا کسی مسئلے اختلاف ہوئے تو عمر صدیق صاحب نو رکھے ہوئے ہیں، تے جے کسی کافر نال ہوئے تے ذاکر نائب نو رکھے ہوئے ہیں۔ جے تو کہہ دے کہ میں جو تو کہہ دے کہ میں وہ ہاں تو ذاکر نائب کر لے گا، تو جو تو کہنا میں مسلمان ہاں، مسلمانوں واسطے عمر صدیق ہے تے کافر واسطے ذاکر نائب ہے۔ ایک جگہ تقریر کر رہے اسی نہ کہنے لگا ڈاکٹر ذاکر نالائق، نائک نہ کیا تے تھلے بندہ بیٹھا جی اس آکھیا جی مولوی صاحب ساری گلاں نال تہاڈا اتفاق ہو سکتا ہے لیکن نالائق نہ آکھو، او جے لائق بندہ میں کوئی نہیں جے ویکھیا۔ تو انشاءاللہ انہیں آمنا ہے، کہو انشاءاللہ، تو پھر جتھے جماعت نے بلایا پہنچو گے انشاءاللہ۔ تو انہائی تو بات کی آکسو با ذاکر نائک نہ مناظرہ کرنا ہے تو پہلے وہ بندہ غیر مسلم ہوئے، کافر ہوئے، اسلام تے اعتراض ہوئے تو ذاکر نائک کر کے ویسی مناظرہ۔ تو تیرا شوق اسی آپ پورا کر دینا تو کیوں پریشان ہونا، تیرا شوق اسی پورا کر دینا کہ تیرا پورا نہیں ہویا 6-9 مہینے اندر رہ کے۔ ایک تو چبل ماری سی سیدہ فاطمہ تو زرا دی توہین کیتی سی، ایک چبل ماری سی تے 9 مہینے اندر رہے ہیں، دو جی چبل مارن دا پروگرام ہے انشاءاللہ۔ مسلک اہل حدیث پر کوئی اعتراض ہو تو ہم تیار ہیں انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سنیے جو میں پیغام دینا چاہنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری دعوت لبیک کہہ لئی وہ بچ گیا ہے، وہ بچ گیا ہے۔ جنہیں میری بات کی پرواہ نہیں کی تھی، اتباع نہیں کی تھی، منیا نہیں، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا ہے۔ دوستو اتباع نبی حدی حیثیت ذرا غور کرنا کس طرح اتباع کرنی ہے۔ سب تو پہلے توجہ فرمائیے جیڑا عمل کرنا ہوئے وہ عمل نبی علیہ السلام تو ثابت ہوئے، پھر وہ دیتے ثواب و اجر ملنا ہے۔ دوسری بات سن لو، جناب ثابت بھی ہوئے نبی علیہ السلام کو لو پھر بھی ثواب نہیں مل سکتا جب تک اگر اس عمل دا تعلق کسی جنس دے نال ہے، وہ جنس بھی پیغمبر تو ثابت ہوئے۔ اگر اس عمل دا تعلق کسی مقدار دے نال ہے، مقدار بھی پیغمبر تو ثابت ہوئے۔ اس عمل دی جڑی کیفیت ہے وہ کیفیت بھی نبی علیہ السلام تو ثابت ہوئے۔ اس عمل دی جڑی علت ہے وہ علت بھی نبی علیہ السلام تو ثابت ہوئے۔ اگر اس عمل دا تعلق کسی جگہ دے نال ہے وہ جگہ بھی نبی علیہ السلام تو ثابت ہوئے۔ تے اگر اس عمل دا تعلق کسی وقت نال مہینے نال ہے تے وہ مہینہ و وقت بھی پیغمبر علیہ السلام تو ثابت ہوئے۔ ان 6 حسیتاں دے نال جے اطاعت ہوئے تے تاں ثواب ملدا ہے، تاں اجر ملنا ہے۔ انہاں وچوں ایک چیز بھی مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، نہ ہوئے تے وہ اتباع ہو سکتی۔ بولو اتباع نہیں ہو سکتی۔ ذرا میں دی وضاحت کرنا، پہلی بات کہ نبی علیہ السلام تو عمل ثابت ہوئے۔ اگر اس دا تعلق کسی جنس دے نال ہے تے پھر وہ جنس بھی نبی علیہ السلام تو ثابت ہوئے۔ مثلا کوئی بندہ قربانی کرتا ہے، قربانی دے اندر جانور بکرا ذبح کرتا ہے یا چھترا ذبح کرتا ہے یا دھمبا ذبح کرتا ہے یا گائے ذبح کرتا ہے یا اونٹ ذبح کرتا ہے، یہ نبی علیہ السلام تو ثابت نے۔ جناب اس عمل دا تعلق جنس دے نال پیغمبر تو ثابت ہو گئی۔ جڑا بندہ کہے نہیں میں بکرے تو ودیا جانور لے آنا ہے، میں ہرن آ کے ذبح کرنا ہے، انہوں کہیں گے ہرن ودیا بھی ہے، قیمتی بھی ہے، دا گوشت لذیذ بھی ہے، لیکن یہ جنس پیغمبر تو ثابت، یہ پیغمبر تو جنس ثابت نہیں۔ یہ مقدار دا تعلق تعداد دا تعلق ہوئے اس عمل دا تے مقدار بھی نبی علیہ السلام تو ثابت ہوئے۔ مثلا کوئی بندہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، حصہ ادا کرتا ہے تے حصہ مقدار پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے، لہذا حصہ وہ دے گا۔ پیغمبر علیہ السلام جنس بھی ثابت پیغمبر سے اور مقدار بھی ثابت پیغمبر سے۔ تراویح کی نماز کی رکعات ثابت ہے پیغمبر سے 8، ظہر کی رکعات کی تعداد ثابت ہے پیغمبر سے 4 رکعات، عصر کی 4 رکعات، مغرب
مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، فجر کی 2 رکعت، یہ تعداد پیغمبر سے ثابت ہو۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ظہر کی 5 رکعت فرائض پڑھوں گا، ثواب نہیں ہوگا، بولو ثواب ہوئے گا یا گناہ ہوئے گا؟ اگر کوئی بندہ مغرب کے 3 فرائض کے بجائے 4 فرائض پڑھے تو ثواب نہیں ہوگا، بولو گناہ ہوگا۔ نہ نماز قبول ہے، گناہ ہوگا۔ جان بوجھ کے اگر ایسا کرے تو گناہ ہوگا، اس لیے کہ اس رکعات پیغمبر سے ثابت ہونا ضروری ہے، وقت پیغمبر سے ثابت ہونا ضروری ہے، جنس پیغمبر سے ثابت ہونا ضروری ہے، اور عمل کی کیفیت انداز۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں میں قیام بعد میں کروں گا، پہلے میں تشہد بیٹھ جاتا ہوں، تشہد کے بعد میں سجدے کرتا ہوں، سجدوں کے بعد میں رکوع کرتا ہوں تاکہ میں اپنی مرضی سے عبادت کروں، نہیں، نماز کی ایک حیت ہے، کیفیت، ایک طریقہ کار ہے، اعتدال حدیث کے اندر حدیث موجود ہے صحیح البخاری کے اندر۔ ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پیغمبر دی محفل پاک وچ حاضر ہویا ہے، آپ نو سلام پیش کیتے، آپ نے میں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا تو دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ 3 مرتبہ پیغمبر نے اس سے نماز پڑھوائی، اس کے باوجود فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ جیڑی حیت پیغمبر سے ثابت، جیڑی کیفیت پیغمبر سے ثابت، اس حیت سے، اس اعتدال سے وہ ہٹ گیا۔ پیغمبر نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی۔ اطاعت کے لیے ضروری ہے علت بھی وہی ہو جو پیغمبر سے ثابت ہے، وقت بھی وہی ہو جو پیغمبر سے ثابت ہے، جگہ بھی وہی ہو جو پیغمبر سے ثابت ہے، عمل کی کیفیت وہی ہو جو پیغمبر سے ثابت ہے، مقدار تعداد وہی ہو جو پیغمبر سے ثابت ہے۔ جب تک ان 6 جیتوں سے اطاعت نہ ہو تو اطاعت نہیں کہتے۔ اہل حدیث کا کوئی ایک عمل لائیے جو ان 6 جیتوں سے ہٹ کرو، ہمارا ایک عمل پھر سن لیجئے، ہمارا ایک عمل ایسا پیش کیجئے جو ان اطاعت مصطفی سے ہٹ کے ہو۔ عمل تم پیش کرو، صرف ایک مسئلہ اہل حدیث کا پیش کرو جو قرآن و سنت سے صحابہ سے ثابت نہ ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے اسی ممبر پہ بیٹھے بیٹھے ثابت کر دیں گے، یا اس کا اگر ثابت نہ ہوا تو چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے۔ ہماری وفا کل بھی پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہے، ہماری آج بھی وفا محمد کی اطاعت کے ساتھ ہے، اور قیامت تک یہ وفا انشاءاللہ جاری رہے۔ اسی تمہید کے ساتھ ساتھ 12 ربیع الاول گزرے ہے، جشن میلاد، یہ عمل ثابت ہو۔ حیت جڑی شروع کیتی ہے تو سائے حیت ایک کیفیت ثابت ہوئے، جتو شروع کرنا جتے ختم کرنا ہے وہ جگہ تے وقت بھی ثابت ہوئے۔ 6 جیتوں سے اس کو ثابت کر دو، ہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ عید الفطر کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں کہ گھر سے نکلنا ہے اور کہاں جانا ہے، انشاءاللہ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھ کے واپس آنا۔ عید الاضحیٰ کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں کہ گھر سے نکلنا ہے، کپڑے پہننے ہیں، سیدھا جانا ہے عیدگاہ میں، نماز عید الاضحیٰ پڑھنی ہے، 2 رکعت امام کا خطبہ سننا ہے، دعا میں شامل ہونا ہے، واپس آنا ہے، قربانی کرنی ہے۔ یہ پورا طریقہ 2 عیدوں کا ہم ثابت کرتے ہیں۔ تیسری عید تم نے بنائی ہے، شروع کی ہے، اس کو ذرا ثابت کرو کہاں سے نکلنا ہے۔ جتوں بھی نکل جاؤ، جانا کہ دے جد مرضی ٹور جاؤ، پھر جان ٹورتے جاؤ، ٹورتے جاؤ، پھر میں کدھر ٹورتے جائیں، بس ٹورتے جاؤ، میں جانا کہ دے جان ٹورتے جاؤ، میں کسی جگہ جانا، کوئی جگہ نہیں، جتنے مرضی جاؤ۔ وقت ہو سکے جڑے مرضی شروع کرو، جڑے مرضی ختم کرو۔ میں کہتی حیات جان حیات ہے کہ موٹر سائیکل تے چڑھ جاؤ، جی موٹر سائیکل نہ لبے تو کسی رکشے تے چڑھ جاؤ، جی رکشہ نہ لبے تو کسی ٹرالی تے چڑھ جاؤ، جی ٹرالی دی جا نہ لبے تو پیچھے لٹک جاؤ، جی ٹرالی تے نہ چڑھی جان ٹرک تے چڑھ جاؤ، جی ٹرک نہ لبے تو سک ٹوری جاؤ، پھر جانا کہ بس ٹوری جاؤ۔ میں کہ گول چوک سمندری جانا اتنے بس ٹوری جاؤ، اس بازار چ نکلو دوئی وڑ جاؤ، میں کو اتوں جانا ادو 3 وڑ جاؤ، میں کو اتوں جانا اتوں اگلے بازار آ جاؤ، میں کو ادو پھر جانا اتوں پھر چوک ہی لگے جاؤ، پھر چوک تو اگاں لگے جاؤ، میں کہ کدھر لگ جانا جامع کریمیہ کی طرف لگے جاؤ،
میں کہ پھر جن اتوں پھر واپس آ جاؤ، میں کہ پھر جان پھر گھر ٹور جاؤ، تو میں کہ شروع کتوں ہوئی جان کوئی پتہ نہیں، میں ختم کتنے ہوئی جان کوئی پتہ نہیں، انہوں آندے نے بدعت، انہوں پتہ کی آندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ٹرتے جاؤ، نولی تو پتہ مانا ٹرتے جاؤ ٹرتے جاؤ ٹرتے جاؤ ٹرتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، کدھر نولی ما تولا، جدھر نو جاندے ادھر چلے جاؤ، تو پھر جا کے رکو کتے ونسلے نولی ما تولا ونسلے جہنم وساعت مسیرا۔ سنو اہل حدیث، جو عمل کرتا ہے اس عمل کی دلیل مانگیے ہم سے، ہماری نماز کی حیات، ہمارے اعمال کی حیت، کیفیت، ایک ایک چیز حدیث کے عین مطابق، اپنے اعمال، اپنی ان خرافات، ان بدعات، ان رسومات پر دلیل کیا ہے؟ سارے دلائل چھان چھان کے جب کوئی دلیل نہ ملی تو لاجواب ہو کے کہنے لگے تو آڈے نال ہوتے ابو لہب چنگا ہی، انہیں حضور دیا جشن منائے ہی، انہیں لونڈی آزاد کیتی آئی، تو انہیں ابو لہب چنگا ہی تھے۔ میں کہ پھر تسی کیوں اس کام کر دے ہو جنہیں ابو لہب نہیں کیتا؟ میں کہ تسی کیوں کر دے ہو جنہیں ابو لہب نہیں کیتا؟ میں کہ پھر تسی کیوں کر دے ہو جنہیں ابو لہب نہیں کیتا؟ میں کہ پھر تسی کیوں کر دے ہو جنہیں ابو لہب نہیں کیتا؟ جنہیں تسی کیوں میں کیا کر دے ہو جنہیں ابو لہب نہیں کیتا؟ جنہیں تسی اہل حدیث کیوں نہیں کر دے؟ میں کہ ابو لہب نہیں کیتا۔ جنہیں تسی پھر کیوں نہیں کر دے؟ میں کہ ابو لہب کیتا ہے۔ میں کہ تسی کیوں کر دے ہو جنہیں ابو لہب کیتا ہے؟ تسی کیوں نہیں کر دے؟ میں کہ ابو لہب کیتا ہے۔ تسی کیوں کر دے ہو جنہیں ابو لہب کیتا ہے؟ تسی کیوں نہیں کر دے؟ میں کہ ابو لہب کیتا ہے۔ تو ان کو نہیں سمجھ آئی، تو ان رات 12 بجے سمجھ آؤ۔ میں کہ تسا کیوں کر دے ہو جنہیں ابو لہب نہیں کیتا؟ تسی جانے کیوں نہیں کر دے؟ میں کہ ابو لہب نہیں کیتا۔ اسا ادو دا ہی چھڑیا جدو دا ابو لہب نے شروع کیتا۔ کی خیال ہے؟ اسی تاں سانو پیش ابو لہب نہ کرو، سانو پیش کرنا صدیق، عمر، عثمان و علی پیش کرو۔ اسی او کرنے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اسی او عمل کرنے ہیں جڑا صحابہ کرام نے کیتا ہے، صدیق، عمر، عثمان و علی نے کیتا ہے، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا ہے، صحابہ کرام نے کیتا ہوئے۔ ویکھ لو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر ایک وتر پڑھتے سن، عظمی ساری زندگی ایک وتر پڑھنا۔ جو کم صحابہ کرام نے کیتا اسی کرنے واسطے تیار، جیڑا کم صحابہ کرام نے نہیں کیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیتا۔ اس ویلے اونٹ موجود سن، ہزاروں اونٹ جلوس دے اندر پیش کیتے جا سکتے ہیں، لینا لگ سکتی سن، قطاراں دیا قطاراں اونٹاں دیا لگ سکتی سن۔ یہ سیدنا عثمان نو کیا جانا کہ پیغمبر دا جشن منانا ہے، لہذا اونٹ لے کر کے سیدنا عثمان اونٹاں دی لینا لگا دیں دے۔ لیکن جیڑا کم صحابہ کرام نے نہیں کیتا، بولو ایسا کرنا نہیں، اسی او کم کرنے جڑا مصطفیٰ نے کیتا ہے، کیونکہ اللہ دی محبت، اللہ دا پیار کے دے اندر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جڑا پیغمبر علیہ السلام دی اتباع اندر ہے، سن لیجئے اہل حدیث دا پیغام کہ جڑا کم نبی علیہ السلام نے نہیں کیتا، صحابہ کرام نے نہیں کیتا، جتنا اچھا، جتنا پیارا، جتنا چنگا، جتنا خوبصورت، جتنا اعلیٰ سہری طور تے کیوں نظر نہ آئے، ثواب نہیں جے ملدا، اجر نہیں جے ملدا۔ حدیث سنو تے بات نو اختصار ول لے آواں۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، تین صحابہ نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ آپ کے دروازے پر
پھر پیغمبر دے معمولات دے بارے سوال کیتا انہاں معمولات بیان فرمائے کہ آپ رات بھر جڑا ہے اللہ دی راہ اللہ دے سامنے قیامت کھڑے رہندے نے آپ دے پاؤں مبارک دے ورم پہ جاندے آپ دے پاؤں مبارک شج جاندے نے تینوں صحابہ کرام کہنے لگے یار از نبی علیہ السلام معصوم نے معصوم عن الخطا نے آپ اتنی عبادت کرتے نے سانو اس تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے ایک صحابی آندہ ہے میں زندگی بھر روزہ نہیں چھوڑاں گا ہمیشہ روزے رکھتا رہاں گا دوسرا صحابی اعلان کر دے اپنے جذبات محبت پیار دا کہ میں ساری زندگی سونا نہیں تے میں ساری رات عبادت کرتا رہاں گا تیسرا صحابی آندہ ہے میں شادی نہیں کروں گا نکاح نہیں کروں گا نہ بیوی ہوئے گی نہ بچے ہوں گے نہ معمولات نہ مصروفیات ہر ویلے عبادت کرتا رہاں گا نبی علیہ السلام تک اطلاع پہنچی ہے آپ نے تنہ دی بات سنی فوری آپ نے صحابہ کرام نے اکٹھا فرمایا خطبہ ارشاد فرمایا حالانکہ چاہیدہ سی کہ انج بھی ہو سکتا سی کچھ دنہ بعد آواز ہو جاندہ خطبہ جمعہ اندر وضاحت ہو جاندی لیکن طریقہ حیات بدلی جا رہی ہے جناب ثواب دے نام تے اجر دے نام تے دین دے نام تے سنیے سوات امام ابن تیمیہ رحمت اللہ اپنے فتاوہ اندر لکھے ہے اہل بدعت دا مذاق اڑانا بھی جہاد ہے اہل بدعت دی بدعت دا مذاق اڑانا بھی جہاد دے اندر داخل و شامل ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کرتے سن مسجد ایک کونے اندر بدعت ہو رہی ہوئے تے دوجے کونے دے اندر جاؤ تے مسجد دی عمارت نو آگ لگی ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دا قول سنیے آپ دا فرمان سنیے فرمایا او بدعت پہلے ختم کرنا ضروری ہے اس آگ دے نالوں عمارت جل جائے گی زیادہ سے زیادہ مسجد میں آگ لگی ہے تو وہ عمارت جل جائے گی عمارت نہیں بنائی جا سکتی ہے یہ دنیا کی آگ ہے بدعت جہنم کی آگ ہے اس کو پہلے بچھاؤ سیدنا عبداللہ بن عمر اہل بدعت کے سلام کا جواب نہیں ارشاد فرمایا کرتے تھے سیدنا عبداللہ بن عمر اس مسجد سے نماز سے انکاری ہو گئے جس مسجد کے مؤذن تصویب کر رہا تھا بدعت کا مظاہرہ کر رہا تھا اذان کے بعد پھر چوکو چراؤں میں نمازوں کا اعلان کر رہا تھا سیدنا عبداللہ بن عمر نے اس مسجد سے جانے سے انکار نکلنے کا پر فیصلہ کر لیا سینہ مجاہد تابعی کو کہا اس مسجد سے نکل چلو اس مسجد کا مؤذن بدعتی ہے یہ اذان فجر کے بعد پھر گلی میں اعلان کر رہے ہیں اٹھو نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے لہذا میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا جانتے ہو اہل بدعت کو حوض کوثر سے دور ہٹا دیا جائے گا پیغمبر کی شفاعت سے شاف معاشر کانفرنس میں آنے والوں سنو تمہیں مبارک ہو تم نے ساری بدعت و خرابات کو چھوڑا ہے پیغمبر کی شفاعت کے لیے آپ سے آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر کے لیے وگرنہ بدعت و خرافات کے بازار گرم ہیں لیکن تم نے ایک ایک سنت کی رکھوالی کی ہے اور ان بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے بچ کے رہیے اہل بدعت سے بچ کے رہیے بدعات سے خرافات سے نفرت کا اظہار کیجئے اہل جناب ان کی بدعات سے ان کی خرافات سے ان کی رسومات سے مت شریک ہوئیے جناب کاروبار کے بہانے میں کہ ہمارا اس سے کاروبار ہے ہمارا اس سے تعلق ہے تھارے تعلقات محمد کی سنت پر قربان ہے وہ بدعت میں پکا ہے تم سنت میں پختہ کیوں نہیں ہو وہ تمہاری دوستی میں تمہارے پیار میں تمہارے تعلق میں بدعت نہیں چھوڑتا تم اس کے تعلق میں سنت کیوں چھوڑ رہے ہو وہ اپنی رسومات نہیں چھوڑتا تم پیغمبر کو چھوڑ رہے ہو پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو جائیے آپ کی سنت کے پہرے دار بنیے پیغمبر نے فوری خطبہ ارشاد فرمایا دین کی حیت بدل رہی تھی صحابی رسول ہیں کہتے میں ساری رات عبادت کرتا رہوں گا پیغمبر نے فرمایا نہیں میں رات سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں میں نے شادیاں بھی کیے اور میں کبھی روزہ رکھتا ہوں نفلی کبھی چھوڑ دیتا ہوں نہیں رکھتا روزہ تم مجھ سے آگے جانا چاہتے ہو فمن رغب عن سنتی فلیس منی جس نے میری سنت کو چھوڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں سنت پر قائم رہیے سارے تعلقات سنت پر قربان ہے باپ کیا ہے ماں کیا ہے نانے کیا ہیں دادے کیا ہیں ماموں کیا ہیں رشتہ دار کیا ہیں پارٹنر کیا ہیں کاروباری کیا ہیں ساری دنیا محمد کی سنت پر قربان
قربان ہے. سارے رشتے چھوڑے جا سکتے ہیں, محمد کی سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم سے کوئی بندہ ناراض اس وجہ سے ہے کہ یار یہ سنت پر قائم رہتا ہے, یہ بدعت پہ نہیں آتا, یہ پھوڑی پر بیٹھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا, یہ فلاں بدعت نہیں کرتا, فلاں بدعت نہیں کرتا. تم اس لیے تم سے کوئی ناراض ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے, یہ ناراضگی اس کی تمہیں جنت میں لے جائے گی. غیرت کے ساتھ زندہ رہیے, غیرت کے ساتھ جئیے, غیرت پر مریے, سنت پر جئیے, سنت پر مریے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.